اس نے فیصلہ کیا ٹکٹ اگے پہلے یتیماں دا گھر بنوا کے جانا ہے. ٹھیکیدار بلوایا, ایسٹیمیٹ لگوایا, کیا کام شروع کر. روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیماں دے گھر دے لت لت رکھ کے بہ کے تے جناب مکان بندے ویکھنا. بڑیاں جناب کردے نے گلاں کیتیاں, ساڈا حق ہے تسی دیشن لگے ہو سارا انہاں نوں. مکان بندا رہا. وہ سامنے کرسی تے نا لت رکھ کے اطمینان نہ بیٹھا رہا. مکان تیار ہو گیا, چابی انہوں نے والے کی تھی, ٹکٹ کرائی تے باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا. آج مریا, کل مریا, بلڈ کینسر ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے بھائی اسٹیج گزر چکی ہے, بس انتظار میں تھا. آج مریا, کل 2 مہینے گزرے, 3 گزرے, 4 گزرے, 5 گزرے, 6 گزرے, 7 گزرے, 8 گزرے, 9 سال, 1.5 سال, 2 سال گزر گئے. بڑا حیران ہوا. لیکن ڈاکٹر تو کہتا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تو 3 تو 4 مہینے کا, اتنے تو 2 سال ہو گئے نے, چل کے چیک تو کراؤں. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے, ادھر تو 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو ادھر. جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے, بلڈ پریشر کی, بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور, اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے. تم ہی بنوا کے ویکھ کسی دا, تم ہی بنوا ہاں کدی کسی دا, پھر ویکھ ہوندا کی. ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں, جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا, اسی ہاواں کٹھیاں کی دعا اسی دعا کوئی بھی نہیں کی, دعاواں کٹھیاں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدوں تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو, تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا, جدوں تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدوں لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں, تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے, اسی ہاواں کٹھیاں کیتیاں. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے پرا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں ہے, چیک کریے اپنے, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے, بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر, لیکن کوئی لوے بھی تو صحیح نہ. یہ عباسی خلیفہ تھا, حضرت امام مالک کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا, لیکن جڑیاں سارا دن بعد دعاواں لینا ہوتا میں کی کراں. میں تو دعا کر داں گا, لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے, اس کا میں کیا کروں گا. دھیان رکھو حضرت ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے, میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک, ظاہر ہے ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے, یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں, اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو. 1-2 بھائی نے ریڑھی والے نا, انہوں نے حضرت یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑھی کھلارنی ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑھی ویکھے گا تو شاید میرے کو. ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل, اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی, پھر آپ جو ہے نا گاڑی. حضرت اگر وہ ریڑھی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن, اب میں نہیں, اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے کسی بد دعا دی, وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے کہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے اس کو کہوں یار تو بھائی کتنے جا کے ریڑھی کھلارنا, تیری ریڑھی کھلا دیں. ایک گڈی بھی پہلی بار ٹرن نہیں ہوتی, ہر گڈی میں پیچھے جانا پڑتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں, ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے, ٹرالی والا تمہیں پتا ٹرالی اگے لگ جائے تو کتنے راہ دیں, مار مار تھی ہارن پچھو شدائی ہو جانا, راہ نے کوئی نہیں دینا. اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی, میں دے ہارن تے ہارن پہنچنا بھی میں جنازے تے سی, وہ انہوں نے ٹرالی پر کی.
وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا. خیر وہ میں بھی ادھر انسان ہوں, کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی, میں کہ اللہ دے بندے کوئی پتہ کرنے والا ہوئے نا تو گھر جا کے پتہ کرے یہ حالات کدی ٹھیک نہیں ہوں گے. خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا. کہنے لگا حضرت صاحب بالکل جو تھی کہتے حالات ہیں جی نے. وہ منو ہوں پیر بنا بیٹھا. حضرت صاحب کی نظر جاؤ, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنیا کو بد دعا لینا جی حضرت, راہ نہیں دیتا کسی نے. میں نے کوئی بلائی شرائط نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ ایسا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زچ ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. بچہ ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ میں نے رونا والا کر چڑھے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہوگا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں نے بہن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے کے آ, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمانے لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریے, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہوں نے کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیا تھا, یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جان نے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمر ہے حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی این جی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نام اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کرتی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سو تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سو. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے بھی آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپ کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کروں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی. آپ اگر قسم نہ اٹھائیں, آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی, ان کا بولنا میری وحی ہے. اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے. 3 بار قسم کے ساتھ. کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. میں حضرت یہ مسجدوں میں جو محافل ہوتی ہیں ظاہر ہے تقریباً مسجدیں محلے میں حضرت رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک ہم اسپیکر بجا رہے ہیں. خود ڈر لگتا ہے حضرت کوئی بیمار نہ ہو, محلے میں کوئی بیمار نہ ہو. پتہ نہیں اسپیکر کی وجہ سے حضرت جی کتنے لوگوں کو جاگنا پڑ رہا ہے, کتنے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی.
کوئی ایسا بھی نہ ہو جس نے سارا دن مزدوری کی ہو, صبح اس نے پھر اٹھ کے مزدوری پہ جانا ہو, پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس کو نیند بھی آ رہی ہے کہ نہیں. کبھی حضرت جی گلی بند کروا کے محفل کر دی حضرت, ابتدا کی گلی میں لکھا بھی نہیں بھئی آج بڑی معذرت محفل کی وجہ سے گلی بند ہے. وہ لوگ آ رہے ہیں, آدھی گلی میں آ کے پتہ لگا جی محفل ہے تو گلی بند ہے. اب کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بھلا ہونا تو یہ چاہیے نا, اگر آپ نے گلی بند کی ہے تو گلی کے بالکل ابتدا میں وہاں کچھ ایسا انتظام کرے جو ہر آنے والے کو بتائے. پہلی بات تو بند ہی نہ کریں, دوسری بات اگر آپ نے بند کر دی ہے تو ابتدا میں کو بندہ کھڑا کرے جو ہر آنے والے سے معذرت کرے اور کہ حضرت محفل ہے, ذکر رسول ہے, تو کچھ جگہ نہیں تھی, آج ہم نے گلی سڑک بند کی ہے. تو ہے تو آپ کو تکلیف, آپ کو ذرا اوپر سے جانا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں حضرت فوتگی ہو گئی ہے, گلی بند کر چھڑی ہے, آدھ گلی آ کے پتہ لگا کہ گلی بند ہے. ہم ان باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت, لیکن کیا ہے یہ باتیں بہت بڑی ہیں. اس وقت حضرت سب کچھ ہونے کے باوجود میرے خیال سے حضرت جی کوئی اکا دکا چیز ہوگی جو ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے. باقی سب دیا اللہ نے جی اس خطے. 4 موسم دیے ہیں, دریا دیے ہیں, سمندر دیے ہیں, پہاڑ دیے ہیں, جنگلات دیے ہیں. آپ کے پاس چاول اپنے ہیں, آپ کے پاس گندم اپنی ہے, آپ کے پاس جو اپنے ہیں, آپ کے پاس مکئی اپنی ہے, آپ کے پاس باجرہ اپنا ہے, آپ کے پاس ٹوٹل سبزیاں اپنی ہیں, آپ کے پاس ٹوٹل پھل اپنے ہیں, انجیر آپ کے پاس ہے, زیتون آپ کے پاس ہے, نمک آپ کے پاس ہے, کوئلہ آپ کے پاس ہے, ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے حضرت. لیکن پھر بھی میرے ایک دوست ہیں وہ جاپان میں ہے, اور عمر گزار دی جی انہوں نے جاپان میں. اس وقت جی ترقیاں تقریباً آپ کے پاس جتنے برانڈ ہیں اگر دیکھا جائے تو ان میں بڑے نام حضرت جاپان کے پاس آتے ہیں. آپ کی ٹویوٹا, آپ کی ہونڈا, آپ کا سامسنگ, یہ سارے برانڈ, آپ کا سونی, پیناسونک, ایسے سارے برانڈ حضرت اس کے کھاتے میں گرتے ہیں جا کے. اللہ 2 بار ایٹم بم کھایا, قدرتی آفات کا بڑا سامنا ہے, زلزلے بڑے ہیں, وہ سونامی بڑی ہے حضرت جی, 2 بار بم بھی کھا چکی ہیں, پھر بھی سب سے زیادہ عمریں ان کی ہیں, کرائم ریشو 0 ہے, جیلیں خالی ہیں حضرت.